نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے غسل جنابت کا مسنون طریقہ، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ جنابت کے جو مسائل ہیں وہ سبھی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیمیلز کو اس پہ بہت زیادہ گرپ ہونی چاہیے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس میں ہم کون کون سے طریقے آپٹ کر سکتے ہیں، بالوں کو باندھنا، بالوں کو کھولنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ڈفرینس ہے، جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی کہ جنابت کے مسائل ہیں، تو اس میں حیض کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حیض کا جو غسل ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے اور جنابت کے غسل میں کیا ڈفرینس ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی حدیث سے۔ 435 حدیث ہے، وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب غسل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارادہ فرماتے، بدا تو ابتدا میں، فغاسل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتودع کما یتودع، پھر وضو کرتے جیسے کہ یتودع للصلاۃ، جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، ثم یدخل اصابعہ، پھر داخل کرتے اپنی انگلیوں کو، فی الماء، پانی کے برتن میں، فیخلل بها اصول شعرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصول، یعنی کہ جڑ، بالوں کی جو جڑیں ہیں اس کے اندر خلال کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہی انگلیوں سے جو آپ نے اپنے برتن میں جو انگلیاں جو تر کی تھی۔ ثم یصب علی راسہ ثلاث غرفۃ بیدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے، راہ سے ہی 3 بار اپنے سر پر پانی ڈالتے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ چلو سے، اپنے ہاتھوں میں جو پانی ڈالتے اس کو چلو کہتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم یفید الماء علی جلد ہی کلے، پھر اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈال لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جنابت کا غسل تھا، ابتدا میں ہاتھ دھو لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز کا جس طرح سے وضو کرتے ہیں اس سے ابتدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل علم نے یہاں پہ اضافہ کر دیا کہ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھو لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا، اپنے ہاتھ دھو لیے، اور پھر جیسے وضو کیا جاتا ہے پورا وضو ویسے کر لیا، پاؤں یہاں پر چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پاؤں کی، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں تر کیا، بالوں میں خلال کیا، ٹھیک ہے۔ اب سر کے بال بھی اس میں شامل ہو گئے، اور پھر کیا ہے کہ سب سے آخر میں اپنے پورے باڈی پہ پانی ڈال دیا۔ کچھ اور روایات ہیں جس میں یہ چیز شامل ہے کہ سب سے آخر میں پاؤں بھی دھو لینا، وہ چیز ثابت ہے۔ اب جو مسلم میں روایت ہے اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، یبدأ فیغسل یدیہ قبل ان يدخلهما الاناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتودع۔ جو مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ چیز جو ہے شرمگاہ کو دھونے والا جو تذکرہ ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ ابتدا میں کیا کرتے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے، برتن میں ہاتھ ڈالتے، اور پھر اپنے جو دائیں ہاتھ ہے اس سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے، مطلب اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے جس کا ریفرنس ہے 436، اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اگلی اسی سے ملتی جلتی جو حدیث ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور نیکسٹ بھی ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ حدیث نمبر 437 سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے آپ ایک بار جو ہے اپنے آپ سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ان امرأۃ من انصاری سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون، امرا کہتے ہیں عورت کو، من الانصاری، انصار کی ایک عورت، سالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان غسلہا، غسل کے بارے میں، من المخیز، حیض کے غسل کے بارے میں،
फ़अमरहा कैफ़ा, कैसे यानी कि मैं ये गुस्ल करूं, इसकी जो कैफियत है उसके बारे में पूछा। ठीक है, अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बयान करते हैं तख्तसिलु, कि वो गुस्ल कैसे करेगी। सुम्मा काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जो गुस्ल का तरीका है वो बता दिया। अभी हमने पहले ये गुस्ल का तरीका पढ़ लिया ना, ठीक है। पहले शर्मगाह को धोएगी और फिर उसके बाद वजू की तरह वजू करेगी, उसके बाद अपने पूरी बॉडी पे पानी बहाएगी। अब उसके बाद क्या करेगी, ठीक है, वो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बताई है। खुजी फरसतम मिस्की फततहिरी बिहा। अब यहाँ पे ये चीज बताई है कि पाकी जो है वो कैसे हासिल करेगी गुस्ल के बाद। ठीक है, एक जो कपड़ा होगा मुश्क का, सही है, उससे जो है तहारत का तस्करा कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मुश्क का एक कपड़ा लो और उससे तहारत हासिल करो। किस किस को क्लियर हो गया ये कि मुश्क का कपड़ा लेना है और इससे तहारत हासिल करनी है? गुस्ल के बाद की कैफियत है ये, कोई बता सकता है? अच्छा, अच्छा चले, उज़मा फहमीद कह रही नहीं पता चला, क्योंकि ये चीज हम लोग काफी कम ही इसको जो है अपने प्रैक्टिकली इस पे इम्प्लीमेंट किया होगा आपने। ठीक है, आगे जो है, आगे देखें कि कालत कैफा अततहरु बे, यानी कि उसने फिर से पूछा कि उससे कैसे पाकी हासिल करूं। फकाला ततहिरी बिहा, उससे पाकी हासिल कर, यानी कि खुशबूदार कपड़े से पाकी हासिल कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब उसको समझ में नहीं आई उस खातून को, ठीक है, उसने फिर से सवाल किया, कैफा अततहरु बिहा, मैं इससे कैसे पाकी हासिल करूं। क़ाला सुब्हानल्लाहि ततहिरी बिहा, यानी अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला की पाकी बयान की, उससे पाकी हासिल करे। अब यहाँ पे जो है अम्मा आयशा ये सारा जो है वो देख रही थी तर्ज अमल उस खातून का। उन्होंने क्या किया, फश्तज़ब्तुहा, यानी कि उसे खींचा, इला, अपनी तरफ, फकुलतुला, और फरमाया, ततबाई बिहा असर दाम, यानी कि यहाँ पे ये जो खुशबूदार जो कपड़ा है, ठीक है, इसको उनको समझा दिया उस खातून को कि उसको जो आपकी हैज की जो जगह है, ठीक है, यानी कि शर्मगाह को, उस खुशबूदार कपड़े से उसकी जो बदबू है या नापाकी है, यानी उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी खुशबूदार कपड़े से। अब यहाँ डिफरेंस इसलिए है, हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते किसी भी मुश्क वाले कपड़े को, क्योंकि हमारे पास खुशबूदार साबुन होते हैं, ठीक है, हम अच्छे से पहले वॉश कर लेते हैं अपनी बॉडी को। ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे कि बॉडी वॉश हो गया, कोई भी ऐसी चीज खातून यूज करती है तो उसे जो है वो स्मेल वाला एलिमेंट रहता नहीं है। लेकिन यहाँ हम एक चीज सीखते हैं कि अगर तो ऐसी कोई मुश्क, आम नहीं, ये जो मुश्क होती है स्पेसिफिकली जो कि अल्कोहल वगैरह से पाक होती है, ठीक है, ये काफी एक्सपेंसिव इसको समझा जाता है, तो वो आम परफ्यूम से हट के होती है। अगर वो कोई इंसान ले लेता है, उसमें कुछ ग्रेड्स भी आ जाते हैं, लाइक कोई बहुत एक्सपेंसिव है तो कोई दरमियानी कोई हो जाती है, जैसे कि गुलाब से जो निकाला जाता है जो इत्र, ठीक है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये चीज साबित है, तो कोई ऐसा करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। पूरे गुस्ल के बाद कपड़े पे उस मुश्क को लगा के और फिर अपना जो हैज का जो मकाम है उसको उससे साफ कर सकता है इस कपड़े की से, ताकि इंसान की जो स्मेल है अगर कोई बाकी है तो वो चली जाए। अगली हदीस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 438। वन उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, हजरत उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, कुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्तु यानी मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी इमरातु, बेशक मैं ऐसी खातून हूँ, अशुद्दु सफर रासी अफान फुजुहु गुस्ल जनाबा, यानी मैं जो सर है, सर के बालों को क्या करती हूँ, कस के बांध लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस में आता है कि उस सर के बालों से मेंढियां बना लेती हूँ। ठीक है, बाल लंबे होंगे और इस कदर लंबे होंगे कि उनको बहुत अच्छे से कसने का एहतमाम किया जाता है, तो मैं गुस्ले जनाबत के वक्त क्या करूँ। ठीक है, फ़काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये पूछा ये गया कि मैं गुस्ले जनाबत के वक्त क्या उसको खोलूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, इन्नमा
युक्फी का अन तहती अला रासी का सलासा हैसा हसायतिन सुम्मा तुफीज़ु अलैकल मा फततहरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जो सर की जो जिल्द है, ठीक है, उसको पानी के तीन जो चुल्लू हैं, ठीक है, वो तीन जो चुल्लू हैं वो सर की स्किन के ऊपर डाल दें, और फिर वो पानी से जब तर हो जाए, ठीक है, ये पानी से तर रहे पूरी स्किन जो है सर की, तो ये चीज़ काफ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो गुस्ल है ये स्पेसिफिकली जनाबत वाला गुस्ल है, कि आपने सर के बालों को खोला नहीं है, अगर तो ऐसी कस की चुटियां बांधी हुई है या ऐसे कस के बाल बांधे हुए हैं या मेंढियां वगैरह की हुई हैं, ठीक है, तो इससे ये चीज हम सीखते हैं कि उन्हें फिर खोलने की जरूरत नहीं होगी अगर तो जनाबत का गुस्ल, ये गुस्ल हैज नहीं है, ठीक है। गुस्ले हैज का जो मामला है वो अलग है, क्योंकि मंथ में एक मर्तबा हैज का मामला होता है और फिर उससे पाकी हासिल करने के लिए गुस्ले हैज करती है खातून, उसमें पूरे बाल खोलेगी, ठीक है, तो उसमें पूरे बाल खोले जाएंगे और फिर वो गुस्ल किया जाएगा। जबकि जनाबत के गुस्ल में इस चीज का यकीन अगर कोई कर ले कि सर की जड़ों में पानी चला गया, सर की स्किन तर हो गई, यकीन हो जाए इंसान को, तो फिर वो बाल ना भी खोले तो ये चीज किफायत करेगी इंशाल्लाह। हदीस नंबर 439 है, वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कानन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ बिल मुद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू क्या करते थे बिल मुद, एक मुद से, यानी पानी जो होता था वो एक मुद जितना होता था। ये जो मुद है ये मिकदार है। वयख्तसिलु बिस्सा, और गुस्ल किया करते थे एक सा पानी से, इला खमसती अमदादिन। अब यहाँ पे मुद की जमा होती है ना अमदाद, ठीक है, तो 5 मुद पानी जो है वो एक सा के बराबर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो औजान है वो बताए जाते हैं, यहाँ पे तौजीह हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको मजीद इसका बताने की कोशिश करूंगी। मुद जो है वो इस एक पैमाना है जिसमें 8 सेर के करीब अनाज समाता है, और सा जो है वो पौने 3 सेर का होता है। अब जब इससे हम दलील लेते हैं ये कि जो वुजू का जो पानी होता था, ठीक है, वो 1 सेर पानी होता था, और फिर 3 सेर जो पानी है गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबी बयान की गई है कि पानी में भी बहुत कॉन्शियस रहते थे, पानी का इस्तेमाल करते हुए गुस्ल के वक्त, कि इसराफ नहीं करते थे, कलील मिकदार, यानी कि इतना कि उससे बस वो काफी हो जाए आपके लिए। अब यहाँ पे गूगल पे मैंने जो सर्च किया है, आप उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह, कि ये मदीना में तो ये वाले बर्तन मिलते भी हैं, हमें उस्ताद साहब ने बताया था कि प्रॉपर उनकी शॉप्स हैं कि जहाँ पे ये वाले पैमाने मिलते हैं, यानी जो बिल्कुल ही सुन्नत के अकॉर्डिंग चलना चाहे और चाहे कि मैं इससे जरा सा भी मैं ऊपर नीचे पानी नहीं हो, तो उसके लिए मुद वाला पैमाना भी है छोटा, ठीक है, वजू उससे कर ले। और जो सा है यानी नहाने के लिए उसे पता है कि इतना पानी मैंने यूज करना है। अगर हम इसको अपनी रूटीन में देखें, अपने घर की जो बाल्टी है हमारी, एक नॉर्मल, बहुत बड़ी नहीं, छोटी जो बाल्टी आम यूज होती है, वो आधी बाल्टी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसके लिए ख्वाहिशमंद हो तो वो इस बर्तन का भी एहतमाम कर सकता है, जो हमें अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी लाजिमन अवेलेबल होगा अगर हम पता करें तो, कि कितना पानी जो है वो मुद का पैमाना क्या है, वजू के लिए जो है कितना पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे, और आपका जो गुस्ल होता था वो कितने पानी से होता था। अगला हमारा जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वो है कि हस्बैंड वाइफ अगर एक ही बर्तन से गुस्ल कर लें। हदीस नंबर है 440, वन माज़ा कालत रज़ियल्लाहु कालत, हजरत माजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो फरमाती हैं, उनसे ये रिवायत मरवी है, कालत आयशतु रसूलुल्लाह आयशतु रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये चीज फरमाई है कि कुन्तु अख्तसिला, हम गुस्ल करते थे, अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे, मिन अनाइन बर्तन से, वाहिदिन एक ही बर्तन से, बैनी व बैनहू जो कि होता था दरमियान में,
میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں ہوتا تھا. فیوباز درونی، تو مجھ سے جلدی کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال کرنے میں جلدی کرتے تھے. یعنی پانی بیچ میں رکھا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اما عائشہ جب غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسی برتن سے پانی لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے رہی ہیں، لے رہے ہیں، اور اما عائشہ بھی لے رہی ہیں. تو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی جلدی جلدی استعمال کرتے ہیں. حتیٰ اقولو، یہاں تک کہ میں کہتی دالی دالی، میرے لیے بھی چھوڑے، میرے لیے بھی چھوڑے. وہما جنوبان، یعنی ہم دونوں جنبی ہوا کرتے تھے. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا، اس حدیث سے جو ہم استدلال لیں گے وہ یہ لے سکتے ہیں کہ جنبی اگر میاں بیوی ہوں وہ ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیونکہ حدیث سے بالکل کلیئر ثابت ہے کہ کوئی ہسبینڈ وائف ایک ہی واش روم میں ساتھ بھی غسل کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث کی ہم صرف ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے. غسل جنابت کے احکام میں ہے 441 حدیث ہے. اما عائشہ سے یہ چیز روایت کی گئی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا جو کہ کپڑے میں نمی کے اثرات پاتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ احتلام ہو گیا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کرنا چاہیے. اور ایک آدمی کو خواب تو یاد ہے لیکن کپڑوں میں کوئی اس کا نشان نہیں ہے، نمی کا، طری کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ یہ وہ غسل نہیں کرے، کیونکہ جو تری ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے اور وہ یقین پیدا کر دیتی ہے کہ احتلام ہو گیا. اسی طریقے سے ام سلیم کی جو حدیث تھی وہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھی تھی کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اپنے کپڑوں پر کوئی تری پا لیتی ہیں تو وہ بھی غسل کریں گی. یہ حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، بہرحال اس سے ملتی جلتی احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ حکم ہمیں معلوم ہے. کس کس کو یاد ہے یہ چیز؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کیونکہ پچھلی حدیث میں ہم یہ چیز ویسے بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں اور ان حدیث کا سٹیٹس بھی صحیح تھا. حدیث نمبر 442 ہے. وعنہا قالت، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا جاوز الختان الختان، جب دو ختنہ والی چیزیں آپس میں مل جائیں، واجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں نے ایسا کیا، میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فاغتسلنا، پھر ہم نے غسل کیا. اب یہاں پہ اس حدیث سے یہ چیز جو ہے دلیل لی گئی ہے کہ دو ختنے والی چیزیں، یعنی کہ اگر انٹر کورس کی کوشش کرتے ہیں ہسبینڈ وائف، اب وہ انٹر کورس جو ہے منی کے انزال تک بھی نہیں پہنچتا، تب بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 443. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تحت کل شعر ہی جنابہ، ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ ناپاکی ہے. فغسلوا الشعر، یعنی اچھے سے بالوں کو دھو. وان کل بشرہ، اور اس کو جو ہے اچھے سے، یعنی کہ ہر بال کے نیچے اگر ناپاکی ہے تو بالوں کو دھو اور مل کے صاف کرو. فغسلوا الشعر وانفقوا البشرہ، اور یہ جو ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو راوی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ان کے حافظے میں ضعف پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اگلی حدیث اسی چیز کی دلیل دیتی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ترک موضع شعرۃ من جنابہ، یعنی کسی نے اگر ترک کر دیا یا چھوڑ دیا اپنے ایک بال برابر بھی جگہ جب وہ جنابت سے تھا، ٹھیک ہے، لم یغسلھا، تو اس کو یعنی کہ نہیں دھویا، فوئلا بہا قضا و قضا من النار، تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی. اب یہاں پہ قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا فمن ثم ادیت راسی،
ادیتو عداوت سے ہے، یعنی میں نے پھر کیا کیا، اپنے سر راسی، اپنے سر کے ساتھ کیا کیا، دشمنی برتی، ومن ثم ادیتو راسی، پھر میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی برتی، اور ایسا انہوں نے کتنی بار کہا، 3 بار کہا، یعنی انہوں نے اس سے جو ہے ایک اور حدیث میں اس کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے، یہ کیا کیا، سر کے ساتھ دشمنی برتی، یعنی کہ سر کو پورا بالوں کو ختم کر دیا، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کوئی گنجا ہو گیا یا بالوں کو منڈوا لیا انہوں نے، تو اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بال جو ہے وہ جنابت کے غسل سے رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو حدیث ہے، اس حدیث کا اسٹیٹس ضعیف ہے، لیکن ایسی بھی حدیث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لہٰذا اس سے ہم یہ چیز استدلال لیں گے کہ ہم صحیح اسٹیٹس کے ساتھ اسے ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یتودع بعد الغسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد، یعنی ایک بار ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غسل ہوتا تھا وہ کس چیز سے سٹارٹ ہوتا تھا، کون بتائے گا؟ جی فرمائیں۔ جی ماشاء اللہ، وضو سے سٹارٹ کرتے تھے تو بعد میں وضو کرنے کی حاجت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور شرط بھی لکھ دی گئی ہے اس حدیث میں کلیئر کرنے کے لیے کہ بشرطے کہ سطر پر ہاتھ نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہم بہت اچھے سے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے شرمگاہ کو اگر ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اور وضو جو ہے وہ آپ کا پھر باقی رہتا ہے۔ اگلی حدیث کا سٹیٹس بھی ضعیف ہے، تو یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناپاکی کا غسل کرتے تو ختمی سے اپنا سر دھو لیتے تھے، پھر دوبارہ سر پر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ اب یہ جو ختمی ہے، اس سے جو ہے سر دھویا جاتا تھا، صابن نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کو بھی ہم پہلے اچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ حدیث ہے حدیث نمبر 447، وعن یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، را رجل یغتسل بالبراس، را یا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، رجلا ایک انسان کو، ایک شخص کو، یغتسل جو کہ غسل کر رہا تھا، بالبرازی ایک کھلے میدان میں، فصاعد المنبرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، واسنا اور ثنا بیان کی علیہ، ثم قال پھر فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، حی ستر یحب الحیاء والتستر، اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے کس سے، حیادار سے، ٹھیک ہے، حیادار سے، اور ستیرو جو اپنے آپ کو پردہ پوش رکھتا ہے، یعنی کورڈ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے اس کو۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، تو جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرے، فَلْيَسْتَتِرْ، تو اب وہ پردہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کون مجھے بتائے گا کہ پردہ کر کے کیسے غسل کریں گے؟ اب پردہ کیا ہوا ہے، یعنی کپڑوں کے ساتھ، تو غسل کیسے کریں، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ کسی کو انڈرسٹینڈ ہوئی ہے یہ بات؟ عظما فہمید کہہ رہی ہیں چادر سے، کورڈ جگہ پر، اور ساجدہ کہہ رہی ہیں چادر سے، اور سیدہ معروف کہتے ہیں آج کل کیونکہ واش روم ہوتے ہیں، اور نوشین نے کہا کہ سطر کو چھپانا لکھنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی سبھی کے جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اب پردہ کر کے تو غسل نہیں کیا جا سکتا نا، کہ پردہ کر لے اور پھر انسان وہ غسل کیسے کرے گا، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آپ کھلے میدان میں ہیں، آپ کو کوئی دور سے دیکھ بھی سکتا ہے، تو اپنے ارد گرد کسی چادر کا، کوئی چارپائی کھڑی کرنے کا، کوئی ایسی چیز کھڑی کر دے، جھاڑیاں، کوئی بھی پتھر رکھ دے، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کے غسل کر لے، یعنی کہ پاسبل اتنا کر لے کہ سطر اس کا کورڈ رہے، باقی آپ کا جو سینہ ہے، آپ کے بازو ہیں، یہ نظر آ جاتے ہیں مردوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ
بیٹھ کے عورت غسل کرے تاکہ وہ میکسیمم اپنے آپ کو کور کر سکے، اگر تو کسی واش روم کی چھت نہیں ہے۔ اور اب تو ہمارے ہاں جو واش رومز ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی۔ اچھا یہاں پہ مجھے کوئی بتائے گا کہ اگر اس کو کچھ بھی میسر نہیں ہے، کہ وہ جو ہے کوئی چارپائی نہیں کھڑی کر سکتا، پتھر نہیں ہے، میدان ہے، پھر بھی اس کو غسل کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ عظما فہمید مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ ٹھیک ہے نوشین بیٹھ کر تو کرے گا۔ اچھا پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی وہ جو تہبند کے ساتھ غسل کر سکتا ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ سطر تو اس نے مرد ہے، ٹھیک ہے، اس نے سطر کور کر دی کپڑے کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہی وہ غسل کر لے، انشاءاللہ جو پانی ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور پھر وہ میکسیمم پانی پہنچائے، اپنی سطر پہ بھی پہنچائے گا، لیکن یہ ہے کہ کپڑا ہوگا تو کسی کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم نے یہاں پہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ حیا کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی عورت ہو یا مرد ہو، سطر پوشی کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اگلی دو احادیث ہیں جو کہ ضعیف سٹیٹس ہیں، تو میں اس کی صرف جو ہے ٹرانسلیشن ہی آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں۔ پہلے تو ہم نے اس کے منی کے جو اخراج ہے اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا، اب اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے 448 میں کہ بالکل ابتدائے اسلام میں اگر تو منی نکلنے سے غسل جو واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ نہ کچھ رخصت تھی، یعنی احتلام کی صورت میں کوئی ایک رخصت ہوگی، بہرحال بعد میں کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو ہمارے لیے یہی چیز جاننا ضروری ہے کہ منی کا انزال ہو گیا تو غسل ضروری ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے 449 کہ کسی شخص نے یہ بتایا کہ جنابت کا میں غسل کر چکا تھا اور نماز بھی پڑھ چکا تھا فجر کی، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ناخن کے برابر پانی نہیں پہنچا ہے، پھر اس نے پوچھا کہ میرا غسل ہوا یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ اس پر پھیر لیتا تو یا دھو ڈالتا اس کو تو کافی ہو جاتا، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم نے صحیح حدیث سے یہ پڑھ چکا ہے کہ آپ کے بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ جنابت کا جب انسان غسل کرتا ہے اور جب خواتین غسل حیض کرتی ہیں تو پراپرلی یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میری تمام باڈی پہ پانی پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیز بتائی جا رہی ہے 450 میں حضرت ابن عمر کی جو ہے روایت ہے، یہ ان کے تھرو یہ چیز پہنچی ہے کہ شروع اسلام میں 50 وقت کی نمازیں فرض تھی، جنابت کا غسل 7 مرتبہ کرنا تھا، اور کپڑے سے پیشاب کا دھونا بھی 7 مرتبہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریکویسٹ کی کمی کروانے کی، پھر یہ جو نمازیں ہیں یہ کم ہو کے 50 تک رہ گئی۔ بہرحال ہمارے پاس شریعت بہت مکمل ہے، جتنی صحیح احادیث ہیں اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا ڈھنگ مل جاتا ہے۔ ہمارا یہ لاسٹ چیپٹر ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی یہ جو ہماری کلاس ہے یہ ہماری حدیث کلاس کی لاسٹ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو مکمل کیجئے، آپ لوگوں کا پورا انٹرسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ باب مخالطت الجنبی وما یباح له، ناپاک آدمی سے ملنا جلنا، اسے سلام کرنا، مصافحہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور یہاں پہ ہم آج کل کی جو مسکنسیپشنز ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ الفصل الاول، پہلی فصل جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا، حدیث کا ریفرنس ہے 451، قال لکینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکینی یعنی میں نے ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وانا جنبن اور میں جنبی تھا، فاخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا میرا ہاتھ، فمشیت اور چلنے لگا، یعنی میں چلنے لگا، معاہو ان کے ساتھ، حتی قعدہ یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے، فانسللت فاتیت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد، یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا دل میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ یار میں تو جنبی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پاک انسان ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی ہیں، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، ہم ساتھ چل رہے ہیں، پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کیا حضرت ابو ہریرہ نے، چپکے سے جو ہے وہ ساتھ سے نکل گئے، فاغتسلت، پھر میں نے جو ہے کیا کیا، غسل کیا، ثم جئت، پھر پہنچا، وہو قائد، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فقال، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اینا کنت یا ابا ہر،
یعنی ابو ہریرہ آپ کدھر تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ فقلت لہ، تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے سارا جو کیس تھا وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پاکی بیان کی، ان المؤمن لا ینجسو، بے شک مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ کسی کو یہ چیز پتہ چلتی ہے؟ کوئی مجھے اس چیز کا جواب دے کہ جب انسان جنابت کی حالت میں ہو تو وہ کھانا پینا، بچے کو دودھ پلانا، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے ہماری مدرس خاص طور پر کہتی ہیں، اور ان کو بہت بار سمجھائیں بھی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھنا، مدرس کو، مدر ان لا کو، ٹھیک ہے، جو مائیں ساسیں ہوتی ہیں ان کا یہی کانسیپٹ ہے کہ آٹے کو ہاتھ نہیں لگائے، ٹھیک ہے، تو کھانے کی طرف نہیں جائے، دودھ بوائل نہیں کرے، اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اگر جنابت کی حالت میں ہو۔ جی ماشاء اللہ، سبھی کا کانسیپٹ کلیئر ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم کھانا پینا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچہ اگر رو رہا ہے اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو یہ سارے مس کنسیپشنز ہیں، اور مدرز بہت زیادہ ہی مطلب کانشیس ہوتی ہیں، ان کو خیر ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، تعلیم نہیں انہوں نے حاصل کی جس کی وجہ سے یہ چیز ان کے مائنڈ میں بیٹھ گئی، تو اب اگر ان کو بتایا بھی جاتا ہے تب بھی وہ مان لیتی ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، لیکن کرتی نہیں ہے، اور بہوؤں کو بھی، بیٹیوں کو بھی بار بار یہی چیز بتایا جاتی ہے کہ نہیں، آپ نے کوئی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنا غسل کرنا ہے۔ اچھی بات ہے کہ انسان پہلی پرائورٹی کس چیز کو دے؟ غسل کو دے، ٹھیک ہے، خاص طور پر جس طرح سے بچیاں ہیں، ایکٹیو ہیں، کوئی ان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگلی نماز کے آنے سے، ٹائم شروع ہونے سے بہت پہلے ہی وہ کیا کریں، وہ غسل جو ہے اپنا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں شریعت کا حکم معلوم ہونا چاہیے، آپ ان کی بات مانیں، انہیں پیار سے بتا بھی دیں تو اچھی بات ہے، نہیں مان رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کم سے کم شریعت کا حکم معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو ہے وہ بڑی دادیاں یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ زمین پر جو بھی جنبی عورت ہے وہ زمین پہ اگر چلے گی تو زمین بھی کانپ اٹھے گی، پتہ نہیں دہل جائے گی، اس طرح کی باتیں میں نے بھی خود بھی سنی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بالکل ہی حلال کام ہے، میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اس ریلیشن شپ سے کیا کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی نوشین، آپ کا جواب بہت اپروپریٹ ہے، آپ اتنے لیزی نہ ہو جائیں کہ یہ حکم تو ہم نے پڑھ لیا تو اب تو ہم غسل ہی نہیں کریں گے اور نماز کا ٹائم بھی نکل جائے، کیونکہ انسان تھوڑی سی سستی کرتا ہے تو یہ سستی غلط چیز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ چیز وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ بالکل آپ کے جواب ٹھیک ہے، نفس کی پاکیزگی کا، نسل بڑھانے کا، ماشاء اللہ، امن و سمرو، بدکاری سے انسان بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ماشاء اللہ، ایک فطرت کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ہی خیر اس میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مکمل ایک نظام ہے اس کے اکارڈنگ انسان فطرت کے مطابق چلتا ہے، حلال طریقے سے اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا کرتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے، بچوں کی افزائش کا یہ چیز باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو حدود بتا دی گئی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، کیونکہ شریعت کا علم جو ہے وہ سبھی کو ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، لیکن وہی چیز ہے جو ہم اگلی حدیث میں اس کی تھوڑی سی ہم کیئر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ انسان ہے، نیند آئی ہوئی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، سونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم اگر وہ غسل کرے گا، خواتین میں خاص طور پر بال گیلے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے ایک انسان؟ اس کے بارے میں ہمیں اگلی حدیث میں پتہ چلتا ہے، 452 حدیث کا ریفرنس ہے، وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا، قالا ذکر عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے حضرت عمر نے یہ چیز بیان کی، انہ تصیبہ الجنابہ من اللیل، کہ رات کو میں کیا ہوتا ہوں، جنابت سے ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توضؤ، وضو کر لیا کرو، وغسل ذکرک ثم نام، یعنی وغسل ذکرک، اپنے ذکر کو دھو لو، اپنی شرمگاہ کو دھو لو، ثم نام، پھر سو جاؤ،
تو یہ طریقہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی اس وقت غسل نہیں کرنا چاہتا، موسم کا، آپ کی نیند کا یا آپ کی تھکاوٹ کا کوئی بھی عذر آپ کے پاس موجود ہے، آپ نہیں غسل اس وقت کر سکتے، تو یہ چیز جائز ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے بعد ٹھیک ہے وضو کی طرح وضو کر لو اور پھر سو جاؤ، اور پھر کیا ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو پھر باقاعدہ طور پر اپنا غسل نماز سے پہلے کر لیں گے۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانا جنوباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے، فارادہ این یاکلا، اور ارادہ کرتے کچھ کھانے کا، او ینام، یا سونے کا ارادہ کرتے، تودع، تو وضو کر لیتے، وضو علیہ الصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ چیز ہم اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، پچھلی جو حدیث تھی اس میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھ لی کہ ہم انسان جو ہے وہ کھانا پینا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو جو ہے اس کی طرح وضو کر لے انسان، اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کر لے، مطلب شرمگاہ کو بھی دھو لے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے 454، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا آتا، جب کوئی آئے، احدکم، تم میں سے کوئی آئے، اہلہ، یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، تو ثم ارادہ ان یعودا، اور پھر وہ کیا کرے، وہ اس کے بعد پھر سے ارادہ کرے ایسا کرنے کا، فلیتودع بینہما وضوءھا، یعنی کہ دو بار اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو ان دونوں کے درمیان میں وضو ضرور کر لے۔ اچھا، یہاں پہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وضو کر لے اچھا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وضو کے بغیر بھی دوبارہ اگر وہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، بہرحال اہل علم نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث کا ریفرنس ہے 455، وعن انس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف علی نسائہ بغسل واحد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے پاس جب جاتے تھے، ٹھیک ہے، تشریف لے جاتے تو ایک وضو آخر میں کر لیتے تھے۔ اب یہاں پہ اس حدیث سے جو توجیحات لی ہیں علماء نے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لیکن رہتے تھے وہاں پہ، یعنی رات وہاں پہ آ کے گزارتے تھے جہاں پہ ان کی باری ہوتی تھی۔ اور پھر کچھ علماء کے اکارڈنگ یہ ہوتا ہے کہ ہر بیوی سے ہم بستر ہو جاتے، آخر میں ایک غسل کر لیتے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ہم صرف یہاں پہ اس کی توضیح پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باری مقرر کرنا بھی جو ہے وہ فرض نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود بھی باری جو ہے وہ رکھتے تھے اپنی ازواج کے بیچ میں، تو یہاں پہ ہم یہ چیزیں جو ہے ہماری نالج میں ہونی چاہیے، واللہ عالم۔ تو اگلی حدیث ہے 456، جس میں عائشہ سے یہ روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرنا جو ہے وہ کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے، یعنی ہمیشہ ذکر کرتے تھے اللہ عز وجل کا ہر حالت میں۔ اب یہاں پہ ہر حالت سے مراد کیا ہے، یعنی طہارت والی حالت ہے یا پھر جو جنابت والی حالت ہے، جو اللہ کا ذکر ہے اس سے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان خالی رہتی تھی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے جو ہے وہ خالی ہوتا تھا، آل دا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس کی مزید ڈیٹیل ہم اگلی احادیث میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو دو احادیث ہیں، اس میں ایک حدیث ہے 457، اس کا سٹیٹس ضعیف ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ نے، ہماری ایک جو ماں ہے، انہوں نے وہاں سے غسل کر لیا اور پھر کچھ پانی بچ گیا، ٹھیک ہے، لگن میں کچھ پانی بچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جب استعمال کرنا چاہا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو میں ناپاک تھی اور میں نے غسل کیا ہے، میرے غسل کا بچا ہوا پانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم کافی ڈیٹیل پچھلی صحیح حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں عائشہ سے یہ روایت ہے لیکن ضعیف سٹیٹس ہے یہاں پہ،
اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے میرے غسل سے پہلے ہی، یعنی اما عائشہ ابھی جنابت کی حالت میں ہے، آپ نے غسل نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر لیا ہے، تو وہ اما عائشہ کے پاس تشریف لاتے اور ان کی باڈی سے تھوڑی سی گرمی حاصل کر لیتے تھے۔ اب اس حدیث کا کیونکہ اسٹیٹس ضعیف ہے تو اس سے کوئی بھی دلیل نہیں لی جا سکتی۔ بہرحال علماء اس چیز کی تو اجازت دیتے ہیں کہ ٹچ کرنا، یا جیسے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی گیلا ہے، گیلا انسان اگر پاک انسان کو لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں مسکانسیپشنز ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 460، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یخرج من الخلائی فیقرئن القرآن، جب بیت الخلاء سے آتے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سناتے، ویاکلوا، اور ہمارے ساتھ کھاتے، معنا ہمارے ساتھ، اللحمہ، یعنی کہ وہ گوشت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر گوشت کھاتے تھے، ولم یکن یحجبہ او یحجزہ، ٹھیک ہے، عن القرآن شیء لیس الجنابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہمیشہ سے قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت اس کی کرتے رہتے تھے، کوئی چیز ان کو روکتی نہیں تھی قرآن کریم کی تلاوت سے، سوائے کس سے؟ جنابت کے۔ اب یہاں پہ حالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر تو کرتے رہتے تھے لیکن تلاوت نہیں فرماتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت باقی ہر حال میں کرتے رہتے تھے، وضو اور بے وضو۔ اس سے ہم یہ چیز جو ہے اس چیز کا استدلال لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے غسل جو ہے انسان پاک ہوتا ہے کیونکہ، تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آگے ایک جو حدیث ہے، حدیث کا ریفرنس ہے 461، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض، یعنی کہ حائضہ جو ہے وہ قرات نہ کرے، ولل جنبو، اور جنبی، شیئم من القرآن، قرآن میں سے کچھ بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حائضہ اور جنبی قرآن کریم میں سے کچھ بھی تلاوت نہ کریں۔ اب یہ چیز ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت کی غرض سے نہ حائضہ پڑھ سکتی ہے نہ ہی جنبی، لیکن جہاں پہ کوئی سبق سنانا ہے یا پھر کوئی ذکر کرنا ہے یا حفاظت کی دعائیں پڑھنی ہے تو اس کی اہل علم کے مطابق جو ہے اجازت ہے۔ 462 ہے حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وجہوا هذه البیوت عن المسجد، مسجدی، یعنی کہ اپنے جو مسجدوں کے اندر، کیونکہ یہ گھروں کے دروازے کھلتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو گھر بھی اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجد کا احاطہ بھی ہوتا تھا، تو ایسے سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، کوئی بھی گھر سے نکلتا ہے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ جنابت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ خاتون ہو سکتی ہے تو وہ حائضہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتی جاؤں کہ مسجد حرام میں یہ جو مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جگہوں پہ کوئی بھی اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی خاتون حائضہ ہے تو اس کو وہاں تک آنے کی اجازت ہے جہاں تک باہر کا سین ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطاف جسے کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ مسجد کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ وہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک حدیث ہے جس میں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخل الملائکۃ، ملائکہ نہیں داخل ہوتے، بیت فیہ، ایسے گھر میں جہاں پہ کیا ہو، صورتن، یعنی کہ تصویر ہو، ولا قلبن، اور یا پھر کتا ہو، ولا جنوبن، اور جنبی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تین چیزیں ہیں جو اگر کسی گھر میں ہیں تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں رحمت کے۔ اب یہاں پہ اس کی تشریح یہیں پہ ہی دے دی گئی ہے، یہیں سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تصویر سے مراد ہے کسی بھی جاندار کی تصویر، ٹھیک ہے،
کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں، ایسے رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور جو کتا ہے، یہ جو پیٹس ہم پالتے ہیں نا، وہ والا کتا، جس کو شوق سے پالا ہوا ہے، ایسے کتے کو پالنا مناسب نہیں ہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ البتہ کوئی انسان جس طرح حفاظت کے لیے ایک رکھ سکتا ہے کتا، اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکاری کتا جو ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے کام لینا ہے۔ اور جو جنبی ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی جنابت کی حالت میں ہے اور پھر رحمت کے فرشتے اس گھر میں آئے نہیں رہے، بلکہ یہ وہ جنبی ہے جو کاہل ہے، سست ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا غسل نہیں کر رہا اور نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہاں پہ اگلا ہمارے پاس ریفرنس ہے 464، حضرت عمار بن یاسر سے یہ روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کے بدن کے پاس، خواہ زندہ ہو یا مردہ، خلوق کی خوشبو لگانے والے کے پاس، اور تیسرا جو ہے جنبی کے پاس جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، اوپر والی جو ہے وہ صحیح سٹیٹس کے ساتھ صحیح سٹیٹس کے ساتھ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر ہیں۔ اور خلوق کے بارے میں بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ ایک اسپیسیفک تھی خواتین کے لیے خوشبو، تو جتنی بھی عرب کی خواتین تھی وہ خلوق لگاتی تھی، مرد نہیں لگاتے تھے، مردوں کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ناجائز تھا، جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہماری یہ حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ ہے 465، وان عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم۔ ہم اس کے کانٹیکس پہ آ جاتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ خط تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا عمرو بن حزم کو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سٹیٹمنٹ اس میں مینشن کی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ یمسل قرآن الا طاہرن، کہ کوئی بھی شخص جو پاک نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی پاک شخص ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، ناپاک انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں ہے وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اس خط میں مینشن کر دیا گیا تھا۔ اگلی حدیث کا سٹیٹس ہے ضعیف ہے یہ حدیث، لیکن اس کی انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلینیشن بتاؤں گی۔ ایک حدیث جس میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو سناتی ہوں، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے، ٹھیک ہے، کیا کیا سلام کیا، اور تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی وہ قضائے حاجت سے فری ہو کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، گزرنے والے نے کیا کیا؟ سلام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس نے، وہ بیچارہ مطلب شخص جو تھا وہ آگے چلنے لگا، اس نے کہا کہ مجھے جواب نہیں ملا، تو یہاں جو الفاظ ہیں کہ وہ چھپنے کے قریب ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکی جو ہے حاصل کی، دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا، چہرے پر ملائی، یعنی تیمم کر لیا۔ تیمم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا اور اسے معذرت بھی کی کہ میں باوضو نہیں تھا، اس لیے سلام کا جواب دینے میں دیر ہو گئی، اب تیمم کیا ہے تو جواب دے دیا۔ حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو صحیح سٹیٹس کے ساتھ جو حدیث ہیں اس میں، اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ علماء جو ہے اس سے بھی یہ چیز دلیل لیتے ہیں، کیونکہ سلام میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں، جیسے کہ کوئی واش روم میں ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے رہا اور وہ سلام کا جواب اس لیے نہیں دے گا کیونکہ سلام کا جواب بھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید جو ہے ڈیٹیل ہمیں اگلی حدیث ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس کا پیج کا جو پرنٹ تھا وہ میرے پاس تھا نہیں پی ڈی ایف میں۔ حدیث ہے 467، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاء حاجت کے دوران سلام کیا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور میں اس حدیث کے الفاظ کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتی ہوں، ایک منٹ۔ حدیث کا ریفرنس ہے 467۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سلام کیا لیکن آپ نے جو ہے وضو کرنے تک اس کا جواب نہیں دیا۔ 467 میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو اہل علم سے جب اس چیز کا سوال کیا جائے کہ کوئی واش روم میں ہے،
ٹھیک ہے، اور پھر وہ سلام تو چلیں دعا ہے نا، اس کا جواب نہیں بھی دینا بہتر ہے، کیونکہ آپ اس کو جواب میں اس کو بھی دعا دے رہے ہو تو یہ اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اہل علم اتنی اجازت ضرور دیتے ہیں کہ واش روم میں جو ہے اگر کبھی کوئی بات کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے، آپ وہاں واش روم پہنچے، آپ نے اپنا غسل سٹارٹ کیا اور پتہ چلا پانی نہیں ہے، اب آپ جب تک بات نہیں کرو گے تو یہ محال ہو جائے گا نا کہ آپ نے اپنا دوبارہ سے آپ نے کپڑے پہنے، پھر آپ باہر آئے، پھر آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تو ضرورتاً آپ اس وقت بات کر سکتے ہیں، بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اہل علم صرف اتنی بات کی اجازت دیتے ہیں، لیکن گپیں لگانا یا فون پہ اٹینڈ کرنے لگ جانا وہاں پہ، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر پڑھتی ہوں، بہت احسان مند ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ ایک بہترین کورس تھا جو ہم سب نے مل کے اس کو مکمل کیا، اور آج ہم اس کو کتاب الطہارہ جو ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو مکمل کر پائے ہیں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند رہا یہ کورس، آپ لوگوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی بھی سوال جو ہے وہ مائنڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کا کہ جو آپ کے لیے کنفیوژن کا باعث بن رہا ہو، اور اگر ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں، جتنا میرا ناقص نالج ہے میں آپ کو ضرور جواب دوں گی، اور جس چیز کا جواب میں نہیں دے سکی میں اپنے اساتذہ سے پوچھ کر آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انمیوٹ کرنے کی آپشن دے دیں، اس کو ہم فارملی سیشن کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایگزام ہوگا، ایگزام کی تیاری آپ سبھی لوگوں نے کرنی ہے، اس کا ایگزام انہی احادیث سے ہی ریلیٹڈ ہوگا جو ہم نے کلاس میں پڑھی، وہی طریقہ کار ہوگا، ملٹیپل چوائس سوال ہوں گے، آپ لوگوں نے اس کو کلک کر کے جو ہے آگے بڑھ جانا ہے، اور جس کے بھی بہترین مارکس آئیں گے وہ میرے دل کے بہت قریب ہوگا انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ساجدہ آصف، آپ کا یہاں پہ سوال ہے، اس میں آپ کانشیس رہیں گی نا، ٹھیک ہے، آپ کو شرمگاہ کو